اس وقت آپ جے کے آواز نیوز کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان بیٹھے ہیں جن کے بارے میں آپ بخوبی طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور حالیہ 2 ماہ قبل جو پیڑی کے 3 نوجوان شوپیان کے اندر مارے گئے تھے، اس ایشو کو لے کر یہ نوجوان کافی دیر تک جہد کرتا رہا اور بالآخر کل اس نوجوان کی جو ہے وہ جہد رنگ لائی اور تینوں نوجوانوں کی لاشیں جو کہ بارہمولہ میں دفنائی گئی تھی وہاں سے نکال کر لوہاکین کے ہینڈ اوور کیا گیا۔ آج ہم بات کریں گے گفتار احمد چودھری سے، جو خود میں ایک پرسنالٹی ہیں اور نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈل بھی بن چکے ہیں آج کی ڈیٹ میں۔ ہم بات کرتے ہیں گفتار جی سے۔ گفتار جی، سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے ویلکم ہے۔ بہت بہت شکریہ عمر صاحب، آواز نیوز کا بھی میں بہت مشکور ہوں۔ گفتار جی، بالآخر کیونکہ کل آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کامیابی ملی، ایک بہت بڑی کامیابی ملی، جو کہ 3 نوجوان مارے گئے تھے، ان کی جو ہے وہ لاشیں آپ نے لوہاکین تک پہنچائی اور یہاں پہ مذہبی رویت کے ساتھ آپ نے ان کو جو دفن بھی کروایا۔ اب اس سے آگے آپ کا کیا رہے گا، سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے۔ عمر صاحب، پہلے تو میں آپ کے مادھیم سے سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کی ہی بدولت یہ مضبوطی، یہ اسٹرینتھ پوری فیملی کو ملی، ہمیں بھی ملی، کہ 10 اگست سے لے کر 3 اکتوبر تک دن رات محنت کی ہر آدمی نے۔ اس کے بعد میں میڈیا کا بہت مشکور ہوں، جو ہر وقت اس معاملے میں بہت ایکٹیو رہی، چاہے وہ راجوری کی میڈیا ہو یا کشمیر کی میڈیا ہو۔ ان کا بھی میں بہت بہت مشکور ہوں کہ ہر وقت جب بھی کسی کو بھی ہم نے بتایا کہ آج کچھ پریس ریلیز دینی ہے یا کوئی بات رکھنی ہے تو آپ سب لوگ حاضر ہوئے، اس کے لیے میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں۔ پہلے آپ نے پوچھا کہ آگے کیا ہمارا سٹیپ رہے گا، تو سب سے پہلی جو ہماری فرسٹ ڈے سے ڈیمانڈ تھی، فیملی کی ڈیمانڈ تھی، وہ یہی تھی کہ بچے تو وہی ہیں جو چلے گئے، لیکن ہمیں باڈیز جو ہے وہ واپس دی جائیں، اور جن لوگوں نے یہ تینوں بچوں کو مارا ہے، کولڈ بلڈ مرڈر کیا ہے، ان کے خلاف قانونی کڑی سے کڑی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج بھی ہماری وہی بات ہے، باڈیز آج ہمیں واپس مل گئی ہیں، ہم نے بچوں کو اپنے اپنے قبرستان میں جو ہے وہ دفن کر دیا ہے۔ آگے ہماری یہی مانگ ہے کہ جن لوگوں نے ان بچوں کے ساتھ ان بچوں کے گھروں کو اجاڑا، گھر کے جو اکلوتا سہارا تھے، جو کماتے تھے، پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ پلس لیبرر تھے، کیونکہ ہمارے لوگوں کا یہی ہے کہ دن کو دہاڑی لگائیں گے تو رات کو کچھ کھائیں گے، اور یہ بچے پڑھنے لکھنے والے بچے تھے، محنت کرنے والے بچے تھے۔ تو ایک مثال سیٹ ہونی چاہیے کہ کل کوئی اس طریقے کا انکاؤنٹر نہ ہو، کل کوئی اس طریقے کی حرکت نہ ہو کہ کسی اور کے گھر کا جو ہے چراغ بجھ جائے۔ جی، گفتار جی، اس وقت تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ آگے کیا ہونا چاہیے؟ مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، جیسے ان کے والدین کا اب گزارا بھی کیسے ہوگا، وہ بھی ایک دیکھنا ہے، وہ بھی ایک بڑی سوچنے والی چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی ٹیم جو ہے کافی ایکٹیو بھی رہی، کہیں نہ کہیں آپ کو تھرٹس بھی آتی ہوں گی اس چیز کو لے کر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ ایسا کیا ہونا چاہیے جسے مطلب کہ ایک ایگزامپل کریٹ ہو جموں کشمیر کے لیے اور ایک پورے ورلڈ کے لیے؟ دیکھیے، اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں جموں کشمیر میں ہوں یا پورے دیش میں ہوں، تو ہر کسی کا کہیں نہ کہیں ٹرسٹ، یا ہر آدمی جو ہے وہ دکھی ہے۔ تو اس وقت ہم نے پہلے ہی دن سے کہا تھا کہ جن لوگوں نے بھی اس انکاؤنٹر میں حصہ لیا ہے، ان بچوں کو شہید کیا ہے، ان کے خلاف کڑی سے کڑی جو ہے وہ کارروائی ہونی ہی چاہیے۔ وہ ہماری پہلے بھی مانگ تھی اور آج بھی مانگ تھی۔ دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ ان کی فیملی کا جو ہے وہ گزارا کیسے ہوگا، تو آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ اگر تو ہمیں یہ باڈیز نہ ملتی، یا ایڈمنسٹریشن، اگر راجوری ایڈمنسٹریشن کی میں بات کروں تو ان کا بہت اچھا رول ہے، بہت اچھا، انفیکٹ بہت اچھا۔ جہاں پہ بھی ہم نے ان کی ضرورت ہیلپ لی تو دے ور جسٹ اے کال اوے فرام اس، فرام دا فیملی۔ جہاں پہ بھی ہر قسم کی سپورٹ کی، مورلی، مینٹلی، ہر قسم کی جو سپورٹ کی ہے، تو آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ جابس اور جو کمپنسیشن وغیرہ ہے، دیٹس ناٹ این ایشو، دیٹ ول بی ڈن۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن کہیں آگے کوئی اس طریقے کا حادثہ کسی اور فیملی کے ساتھ نہ ہو جائے، وہ گورنمنٹ کو سوچنا ہے۔ اس پہ گورنمنٹ کو ایک مثال سیٹ کرنی ہے کہ جن
لوگوں نے ان بے گناہ بچوں کو جو ہے وہ مارا ہے، ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ کل کہیں اور گھر جو ہے وہ اجڑنے سے بچ جائیں۔ کیا ابھی تک آپ کو کوئی ایسی کوئی تھاٹس جس سے آپ کو لگے کہ کہیں آپ کو پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں آپ کو کیا بتاؤں، جب انسان کسی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں تو ہر قسم کی جو ہے وہ چیزیں سامنے جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، لیکن بڑی بات ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، انسان سچا ہونا چاہیے، کسی لالچ یا کسی انٹرسٹ کے بغیر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ راستہ جو ہے وہ دکھاتا اب رہتا ہے سب ایک چیزیں۔ ایک سوال اس ایشو سے ہٹ کر، فیوچر میں آپ کی اپنی کیا پلاننگ ہے؟ آپ کیا مطلب کہ لانگ لائف آپ اسی طریقے سے ایک اپنی موومنٹ کو کنٹینیو رکھیں گے الگ الگ ایشوز کو لے کے، یا کبھی آپ کا کوئی گورنمنٹ سروس کرنے کا کوئی ارادہ رہے گا، یا کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانے کا کوئی ارادہ رہے گا؟ عمر صاحب، اگر گورنمنٹ سروس میں نے آتا ہوتا، جب میں نے انجینئرنگ ختم کی تھی، میں اسی وقت گورنمنٹ جاب کے لیے بیٹھ کے پڑھ جاتا، لیکن ہمارا جو علاقہ ہے، اگر میں صرف اپنے علاقہ کی بات نہیں کروں گا، کوٹ رنگ کا یا پیڑی ہے یا درحال ہے، میں اوورال پیر پنجال کی بات کروں گا، تو پیر پنجال از کمپلیٹلی آرفن۔ میں یہاں پہ کسی کو لیڈر جو ہے وہ نہیں سمجھتا ہوں، وہ اس لیے نہیں سمجھتا، یہ ایک جو واقعہ تھا، یہ ایک بڑا آنکھیں کھل جاتی ہیں انسان کی، لیکن میں ابھی بھی حیران ہوتا ہوں کہ رانا صاحب کے علاوہ، جاوید رانا صاحب جو مینڈر سے ہیں، ان کے علاوہ ان کے گھر پہ کوئی تعزیت کے لیے بھی نہیں گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ خود جائیں، پوری میڈیا کی ٹیم جائے اور گھر میں جا کے ان کو پوچھے کہ آخر ان کے ساتھ کوئی، چھوڑو نا باقی چیزوں کو، کوئی تو آ کے بیٹھے، دعا تو کر سکتا ہے، فاتح خوانی تو کر سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں آیا اس کے لیے۔ میں بہت ہی مطلب دکھی ہوں، اور انفیکٹ فیملی کے پہ پچھلے 53 دن میں کیا گزری ہے آفٹر 10 اگست، وہ فیملی ہی جانتی ہے، یا میں جانتا ہوں، یا اور لوگ جو ان کے بالکل قریب رہے ہیں۔ انفیکٹ میڈیا بھی اس چیز کو بہتر جانتی ہے کہ ان لوگوں پہ کیا گزری ہے، کیونکہ جب ریپرزینٹیٹیوز، فارمر ریپرزینٹیٹیوز ہوں، ان سے زیادہ جو ہے وہ میڈیا کے لوگ ان کے پاس گئے ہیں، تو میڈیا والے بھی بہتر جانتے ہیں کہ ان فیملی کے اوپر کیا گزری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی دس از جسٹ دا اسٹارٹ، اور خاص کر جسٹ میں کہوں گا کہ فائٹ فار دا جسٹس آف دا 3 boys ہیز جسٹ بگن۔ آگے ایک لمبی جو ہے وہ ابھی اور بہت ساری چیزیں ان فیوچر جو ہے وہ ہونی ہیں، تو اس کے لیے ابھی جسٹ یہ ایک سٹارٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالی جو بھی ایشوز ہوئے، جہاں پہ بھی ضرورت ہوئی، جو بھی چیز ہوگی، جہاں پہ بھی کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوا، انشاءاللہ اس پہ ہم آواز جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو قصوروار جو تھے، جتنے بھی، چاہے وہ آرمی سے جڑے لوگ ہیں، چاہے وہ سیولین کچھ جڑے لوگ ہیں جو اس کانسپریسی میں شامل تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی جو ہے وہ سزا ہوگی، یا کبھی ان کے خلاف کوئی بہت بڑا ایکشن ہوگا؟ مجھے ابھی تک جس طریقے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہمارے ساتھ 73 ڈیز تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ میں 10 اگست کے بعد کی ہی بات کرتا ہوں، کیونکہ 10 اگست تو جو پچھلے 53 ڈیز میں جو چیزیں ہوئی ہیں، جس طریقے سے چیزیں فاسٹ ہوتی ہیں، جو چیز شام کو ہونی چاہیے تھی وہ صبح ہی ہو رہی ہے، تو اس حساب سے مجھے پوری جو ہے وہ انشاءاللہ آئی ایم ویری مچ انشورڈ کہ یہ چیزیں اچھی چلیں گی۔ اور جن لوگوں نے، دیکھو عمر صاحب، ایک چیز ہوتی ہے کہ گھر کا جیسے ایک پریوار ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، پورا پریوار کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ تو سیم از دا کیس، کوئی بھی بڑا انسٹیٹیوشن ہو، کوئی بھی بڑا ادارہ ہو، اس میں کچھ لوگ غلط نکل سکتے ہیں، پورا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ جس طریقے سے ابھی تک انکوائری چل رہی ہے، ہم کتنی بار کیا، کہاں کیا کورٹ آف انکوائری میں کیا چل رہا ہے، کیا کیا سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہو رہی ہیں، دیٹ وی نو، کیونکہ ہم ہر دن کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، فیملی کو کہاں لے کے جاتے ہیں، دیٹ وی نو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا یقین ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی جو ہے وہ سیٹ ہوگی۔ اور میں گزارش بھی کرتا ہوں، میڈیا کے مادھیم سے گزارش بھی کرتا ہوں ایل جی صاحب سے، اور باقی جتنے بھی آفیشلس ہیں جموں کشمیر کے، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے کو جس طریقے سے ابھی تک سنجیدگی سے لیا گیا ہے، اسی طریقے سے لینا چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جن لوگوں نے بھی ان بے گناہ بچوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہے، ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے، اور ایگزمپلری پنشمنٹ جو ہے وہ سیٹ ہونی چاہیے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوجوان لیڈر جو آج کی ڈیٹ میں نوجوانوں کے لیے ایک ایگزامپل بھی بن چکے ہیں، گفتار چودھری جی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5-2 مہینے کی اس پوری جہد و جہد میں گفتار چودھری کا کیا رول رہا،
اور किस ने क्या-क्या किया आप बखूबी जानते हैं। और मैं अपने जेके आवाज़ न्यूज़ की तरफ से भी जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने वक़्त रहते इस इतने पेचीदा केस को जो है हल किया। अब ज़रूरत है कि एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट की जाए ताकि फ्यूचर में फिर से कोई ऐसा हादसा पेश ना आए। फ्यूचर में फिर किसी बहन की जो है वो माँग ना उजड़े, किसी माँ की गोद ना उजड़े, ऐसी एक हिस्ट्री क्रिएट होनी चाहिए। आप मुझे सुनने वाले जितने भी मेरे साथी दोस्त हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करके हमें ये बताएँ कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। उमर अरशद मलिक, जेके आवाज़ न्यूज़, राजौरी।